بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو میرے بس میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اللہ قبول کرے۔ سب سے پہلے آپ زیادہ دین اسلام قبول کیجیے۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو کاٹ کا پروگرام ہوتا ہے 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو شفا مل رہی ہوتی ہے۔ میرے پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میں بادرآباد میں بیٹھتا ہوں، کراچی میں، 4 مینار چڑھوں گی، ساتھ ہی گلی میں اسلانی والے، ہم دونوں کی گلی میں صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے۔ اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں آپ میرے پاس آئیں۔ آج کا پروگرام میں صرف آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ میں صرف آپ کو نصیحت کر سکتا ہوں، باقی عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ جو بھی کام کریں پہلے اللہ کے پاس جاؤ۔ میں بھی اللہ کے پاس جاتا ہوں، آپ بھی اللہ کے پاس جایا کرو۔ رمضان المبارک میں ایک ساتھ کا علاج ہوا تھا، اس کا کینسر 80-90% ٹھیک ہوا، اللہ نے شفا دی۔ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میری کوشش، شفا تو اللہ کے اختیار میں۔ لیکن وہ بیچارے ساتھ یہ ہوا، اس کا بھی چیک اپ تھا، جا کے چیک اپ کے لیے گیا تو اس کو وہیں لیٹ آیا، 15 لاکھ لیے، جمع کیے، کاٹا پیٹا، 24-48 گھنٹے میں علاج کر کے بھیج دی۔ آج تک وہ خاندان رمضان سے ابھی تک اس کی بیوی، بچے، بہن بھائی تمام رو رہے ہیں۔ جنہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا آپریشن کرنے کا، وہ سارے کے سارے ابھی خون کے آنسو رو رہے ہیں، ان کا رونا بند نہیں ہو رہا ہے۔ ایک اور صاحب میرے پاس آتے تھے، نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، ان کا بھی اسٹیج 4 کا کینسر تھا۔ اتفاقی بات پہلے والے کا بھی گلے کا کینسر یہ تھا، لٹکا ہوا تھا، یہ والا بھی اس کا تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا، کافی بہتر ہوا۔ لیکن ان کی فیملی کو شاید یہ پسند تھا کہ آپریشن کرنا ضروری ہے، جب ڈاکٹرس نے بھی بتایا کہ آپریشن کرنا بہت ضروری ہے، تو میں نے کہا کہ استخارہ کرو۔ ان کی فیملی کے ایک فرد نے استخارہ کیا، استخارے میں آپریشن منع آیا کہ آپریشن آپ کے حق میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کا آپریشن ہوا، اور نہیں پتہ، رب جانتا ہے، کہتے ہیں 25-50 لاکھ تو خرچ ہوئے ہوں گے۔ آپریشن کرنے کے بعد ریڈیشن، کیمو، سارے کام ہوتے رہے۔ ہونے کے بعد اینڈ یہ نکلا کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی، دوبارہ جا کے ایڈمٹ کیا، چند دن اسپتال میں رہا، اور زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ میں آپ کو سن 2000 کی بات بتاؤں کہ اللہ سب کو نیک اولاد دے اور نیک ماں باپ دے۔ اللہ نہ گندی اولاد دے، نہ گندے ماں باپ دے، جو بھی ہیں اللہ سب کو ہدایت نصیب کرے۔ ایک بزرگ آج کی کوئی 65 سال عمر تھی، سن 2000 کا واقعہ، تو وہ آئے آ کے میرے پیر پکڑ لیے، رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میرے بزرگ، خدا رسول کا خوف کر، تو میرے پاؤں کیوں پکڑ رہا ہے؟ یہ کفر کر رہے؟ بولا نہیں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ میری اولاد کو بولو کہ مجھے زہر کا انجیکشن لگا دیں، میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کیمو اور ریڈیشن نہ کرنا۔ آپ یقین مانیں، میرا اللہ گواہ کہ اس کی اولاد رو رہی تھی، ایسے آنسو بہ رہے تھے، وہ باپ کو چوم رہی تھی، ادھر سے بھی سینے سے لگا رہی تھی۔ باپ کہتا ہے میری اولاد بہت نیک ہے، اتنی نیک ہے حد نہیں، لیکن میں نے ایک کنارے میں کرانے کے بعد میری ہمت جواب دے گی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں، اس کے بعد وہ نہیں آئے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے آج تک میں نے 99% کسی کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ اپنی زندگی میں آ چکا ہو۔ جو میرے پاس لوگ ہیں ان کی بات کروں، باقی کا مجھے پتہ نہیں۔ بہت پرانی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، سن 1900، شاید مجھے یہاں غلطی ہو سکتی ہے، 90 یا 95 کا واقعہ ہوگا، تو اس کے یہ پورے حصے میں کینسر تھا، تو آگے دم کراتے رہے، جو دوائیاں ان کو بتائی ہیں خود تیار کر کے لیتے رہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہوتے کافی ٹھیک ہو گئے۔ وہ شاید دبئی میں کسی دبئی کی جو مالک ہے اس کا وہ ذاتی دھوبی تھا، تو اس نے بہت ساتھ دیا، اسے بہت پیسے دیے، جا کے علاج کرا کیا، اور یہاں کے جہاں بھی علاج ممکن تھا اس نے کرایا، لیکن حالات بگڑتی گئی۔ آ کے جب میرے پاس آئے تو اللہ نے کرم کیا، کلام الہی کی بدولت، اللہ کے پیار سے وہ بہتر ہوتے ہوتے ٹھیک ہو گیا۔ 2 مہینے بعد وہ چلا گیا، پھر 6 مہینے بعد واپس آیا تو کہنا میں کافی بہتر ہوں۔ بولا مجھے انہوں نے 1 مہینے کے لیے چھٹی دی ہے، پھر آگے دم کراتا رہا۔ اس کی بیوی نیک ترین فرشتہ عورت، اللہ سب کو ایسی بیوی دے اور ایسے مرد بھی عطا فرمائے بیوی، کافی بہتر ہو گیا۔ تو پھر اس بعد جا کے گیا، پھر جا کے تو 6 مہینے بعد آیا تو بولا بہتر ہوں، لیکن ایک تھوڑی سی جگہ یہ پسلی پہ یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس سے جا کے کسی ہاسپٹل میں جا کے جو بھی طریقہ کار تھا ٹیسٹنگ کا کرایا، تو اس نے بولا بھائی ایک 50 پیسے کے سکے کے برابر ہے، باقی سب ختم ہو چکے، میڈیکل رپورٹ میں سب کلیئر ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جس کو ریڈیشن کریں گے، کیمو کریں گے، کہانی ختم، آپ زندگی میں عیش کرو۔
کروانے کے بعد جو ریڈیشن ہوئی اس کی وہ جگہ کی بلکہ پورے 6-8 انچ کی جگہ جل کے اس طرح ہو گئی سے کہ وہ کیا نام ہے جلا ہوا کباب، اس سے اتنی بدبو آتی تھی کہ محلے والے آ کے چیختے تھے کہ آپ اسی کوئی علاج کرائیں کہ کیا نام ہم راتوں سو نہیں پاتے۔ اس کے کمرے میں بھی گیا تھا ایک دفعہ، اس کی فیملی نے آ کے بہت ریکویسٹ کی تو میں چلا گیا ان کے ساتھ، لیکن اس کے کمرے میں جا کے بیٹھنا آسان کام نہیں تھا، اتنی بدبو آ رہی تھی۔ لیکن کچھ دن کے بعد وہ بھی فارغ ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ دوسرا یہ علاج نہ کراؤ، یہ میرا کبھی بھی سوال نہیں ہے۔ میرا سوال صرف اتنا ہی ہے کہ پہلے آپ اللہ کے پاس جاؤ، استخارہ خود کرو، جو اللہ کو کہہ دے وہ آپ وہ مان لیں۔ میرا سوال اتنا ہی ہے کہ اللہ کے پاس جاؤ، میں بھی وہی آتا ہوں، کیونکہ آپ اپنی اس تکلیف سے پریشانی سے بچ جاؤ گے۔ ہاں کوئی شخص کہہ دے کہ میری زندگی آگے بڑھ جائے گی، یہ ممکن نہیں۔ کوئی کہے کہ میری زندگی کم ہو جائے گی، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر چیز کا رب نے ایک وقت مقرر رکھا ہوا ہے۔ دیکھو کہیں جنگوں میں دنیا کم ہوتی ہے، کہیں سیلاب میں دنیا کم ہوتی ہے، کہیں زلزلے آتے ہیں وہاں دنیا کم ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں پھر کم ہوتی ہے۔ یہ نظام الہی ایسا، اس کو سمجھنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ پروگرام کا آخری حصہ صرف چلتے ہیں، کاٹے پروگرام ہے جس کو جانا طریقے میں ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبھی تکلیف ہماری زیادہ مشکل نہیں تم چھوڑ دوبارہ پکڑو، سبھی تکلیف ہماری چھوڑ دوبارہ پکڑو، سبھی تکلیف ہماری تم شفا ملے چھوڑ دوبارہ پکڑو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پروگرام کا آخری حصہ تھا۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت، ایمان اللہ۔